اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البلد جو 90 نمبر کی سورت ہے اس کو شروع کرنا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اب یہ عربی کا قاعدہ ہے ویسے کہ جب اس طرح بات کہی جاتی ہے تو پہلے لا آ جاتا ہے کہ نہیں، یعنی کوئی بات چل رہی تھی اس کو ختم کرتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ لیکن اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں نہیں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تو یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ہو رہا ہے کہ آپ اس شہر کے مکین ہیں، اس شہر میں آپ رہنے والے ہیں، اس شہر کے واسی ہیں۔ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا ہوں جس شہر کے آپ واسی ہیں، بلکہ قسم کس بات کی کھائی جاتی ہے۔ لیکن عربی کا یہ قاعدہ اور بھی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ لا یعنی کوئی بات چل رہی ہے اس کو کہہ کے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں قسم کھاتا ہوں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد اس شہر کی، وانت حلم بہذا البلد جس میں آپ مکین ہیں، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں رہ رہے تھے۔ ووالد وما ولد، اور اس والد اور اس کی اولاد کی۔ اب دیکھنے میں یہ ربط نہیں لگ رہا ہے کہ ایک شہر کی بات ہو رہی ہے پھر والد اور اولاد کی، لیکن اس کو ذرا ہم جوڑیں گے تو پھر وہ سمجھ میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھا رہا ہوں بلکہ والد اور اولاد کی۔ والد اور اولاد کے بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ یہاں اصل میں جو بات آگے نکل کے آ رہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کی بات ہو رہی ہے کہ جو والد اور اولاد کے بیچ میں ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کے بیچ میں جو محبت ہوتی ہے، والد اور اولاد ولد، اس کے بیچ میں جو محبت ہوتی ہے اس کو اللہ شہادت کے طور پہ پیش کر کے کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، بے شک ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ اب کبد کی میننگ مشقت، محنت کے بھی آتے ہیں۔ کبد کی میننگ ٹیلا اور آسمان کے وسط، بیچ کے، یعنی دو راستوں کے بیچ، یعنی دو راہوں کے بیچ ہم نے اسے پیدا کیا۔ اب وہ دو راہیں آگے کھلیں گی، تو اگر یہاں مشقت لے لیں گے وہ بھی سینس نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور پیدا ہونے میں بھی مشقت ہے اور اس کی زندگی گزارنے میں جو مشقتیں آتی ہیں اس کے لیے، پر اس چیز کے لیے، لیکن دو راہوں کے بیچ پیدا کیا۔ اب وہ دو راہوں کا ذکر آگے آنے والا ہے، اسی لیے یہاں ترجمہ لینا دو راہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ دو راہوں کا وسط ہم نے اسے بنایا ہے، دو راہوں کے بیچ پیدا کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اس کو ناپنے والا نہیں، کوئی اس کو مقدر کرنے والا نہیں۔ ڈیو میزر کو بولتے ہیں قدر، یعنی کوئی وہ جو دو راہوں کے بیچ ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، کس راہ پر جا رہا ہے، وہ تو دو راہوں کے بیچ ہو گیا، اب وہ چاہے جو راہ اختیار کر لے۔ تو اللہ آگے فرما رہا ہے کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اسے ناپ نہیں رہا، دیکھ میزر نہیں کر رہا، اس کے جو ہے کاموں کو ناپ تول نہیں رہا کوئی؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا کوئی اس کو میزر نہیں کر رہا ہے، کیا اسے ناپ نہیں رہا کوئی؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کاموں کو دیکھتا ہے، اس کو ناپتا تولتا ہے، کیونکہ کوئی آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، ہم تو خالی اس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے کہ کس نیت سے کر رہا ہے، کس نیت سے وہ یہ اس راہ پر چل رہا ہے۔
اس کی نیت بھی دیکھتا ہے، انٹینشن دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، خلوص دیکھتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم رہتی ہے، اسی لیے قیامت میں وہ سارے بھید کھل جائیں گے انسان کے۔ تو یہی فرما دیا یحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ حساب کرتا ہے، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اسے میزر نہیں کر رہا، کوئی اسے ناپ تول نہیں رہا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے تو بہت سارا مال اڑا دیا، ہلاک کر دیا، بہت مال خرچ کر دیا میں نے۔ اب یہ اس کے الفاظ ہے، وہ یہ دعویٰ تو یہ کر رہا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے بہت سارا مال، ڈھیروں مال میں نے ختم کر دیا، اڑا دیا، ہلاک کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا؟ یہ وہ جو قول کہہ رہا ہے کہ اس نے مال خرچ کر دیا تو کیا کوئی اسے دیکھ نہیں رہا؟ اللہ نے فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا؟ اوپر فرمایا تھا کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اس سے ناپ تول نہیں رہا اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو، کس راہ پر وہ چل رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس کے قول کے بعد کہ وہ یہ کہتا ہے میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کیا وہ سوچتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، سب سمجھ رہا ہے، ہر آدمی کا انٹینشن، اس کا نظریہ، وہ اندر سے کتنا فراڈ ہے، اوپر سے کتنا کیا ہے۔ دنیا تو اوپری حالات دیکھتی، لیکن اللہ اندر کے حالات بھی تو جانتا ہے نا، کس کو دھوکہ دے رہا ہے، کس کو جھوٹ بول رہا ہے، کس سے کیسے آپ کی ایکٹیویٹیز کے اندر انٹینشن کیا ہے، وہ تو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو نیتوں کو وہ بہت صاف کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ سے جو ہے سامنے والا آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے آپ کو غلط سمجھے، لیکن آپ کا اگر انٹینشن بہت اچھا ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ تو پھر کہ آپ کا نظریہ، آپ کا سوچ، آپ کا انٹینشن کیا تھا وہ کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں اتنی باریکی سے قرآن وہ بات کہہ رہا ہے کہ کیا وہ یہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ انسان، یعنی کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا ہے؟ لم یرہ احد، کوئی نہیں دیکھ رہا اسے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ عینین، دو آنکھیں۔ الم نجعل لہ، کیا اس کی دو آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ جو آدمی کوئی بھی چیز دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو، اور زبان تو کا استعمال ہی، اگر ہونٹ نہیں ہو تو زبان سے کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لو نا، یہ دو جو ہونٹ ہیں جب تک یہ نہیں چلیں تب تک آپ بول ہی نہیں سکتا، اندر زبان ہلاتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ساتھ میں کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اس کو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور راہ دکھا دی، دو راہیں دکھا دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے دو راہ دکھا دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے دو راستوں کی ہدایت دے دی۔ اللہ کا کام راستہ دکھانا ہوتا ہے، راستے پر چلانا تو اختیاری دے دیا، چلنا اختیار میں ہے آپ کے۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا، اب چلنا آپ کے اختیار میں ہے۔ راستے پر چلا دینے کا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا لیکن یہ کرے گا نہیں، وہ اس نے اختیار دیا تمہیں، راستہ دکھا دیا، چلنا آپ کا کام ہے، چلو اس راستے پر۔ تو دو راستے بتائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اوپر فرمایا تھا نا کہ ہم نے دو راہوں کے بیچ پیدا کیا، اب دو راستوں کی ہدایت دے دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک راستہ ہدایت والا ہے، سیدھا جنت میں جاتا، اور ایک راستہ ایسا ہے جو سیدھا جہنم کے گڑھے میں لے کے چلا جاتا آدمی کو۔ اب وہ کس راہ چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت دی کہ وہ اپنے کاموں سے دیکھ لے کہ وہ کون سی راہ پکڑے ہوئے ہے، وہ ہدایت والی جو سیدھی جنت میں جاتی ہے وہ، یا وہ اس راہ پہ چل گیا کہ اس کا ٹھکانہ اب سیدھا جہنم میں ہوگا۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ کہا نا کہ وہ راہ پر یہ آ گئے ہیں کہ اب یہ سیدھے جہنم کے گڑھے میں جائیں گے، گریں گے۔ تو فرمایا دو نجدین، دو راستے ہم نے نہیں دکھا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو یہ تو گھاٹی سے گزرا ہی نہیں، یہ تو اس چڑھائی پہ چڑھا ہی نہیں۔
हम कहते हैं दौड़ लगा के जाना या रश किसी की तरफ भागना, तो ये ये जो है फलक तहमल अक़बा, ये उस घाटी से तो गुजरे ही नहीं। अब कुरान तो आगे समझाएगा कि कौन सी घाटी की बात कर रहा है। ये उस रास्ते पे नहीं गया, अल्लाह ने फरमाया ये उस रास्ते इस ये जो है उस घाटी पे से तो गुजरे ही नहीं, उस घाटी की तरफ चढ़े ही नहीं, गए ही नहीं। वमा अदरा का मल अक़बा, और तुम्हें क्या मालूम कि वो अक़बा क्या है, वो घाटी क्या है, वो घाटी क्या है। जो रास्ता एक जो बता रहा था अल्लाह ताला ने, एक रास्ता तो चढ़ाई वाला है, यहाँ से साफ जाहिर हो रहा, एक रास्ता उसने बताया जिसमें मशक्कत है, चढ़ाई है, अक़बा है, वो घाटी है जिस पे से आदमी को गुजरना पड़ेगा। और एक रास्ता ऐसा है जो सीधा होगा, जाहिर सी बात है, एक मशक्कत वाला है तो दूसरा इजी वाला रास्ता होगा। तो अल्लाह ने ये फरमाया कि ये उस रास्ते पे अक़बा से तो जो चढ़ाई वाला रास्ता था उधर से तो ये गुजरे ही नहीं, यानी अब उस रास्ते की बात कर रहा है अल्लाह ताला कि फिर फरमाया कि वो क्या है, वमा अदरा का मल अक़बा, तुम्हें क्या मालूम कि वो घाटी क्या है, वो अक़बा क्या है। वो रास्ता जिस पे चल के आदमी सीधा जन्नत में जाता है। दो रास्ते बता रहा है अल्लाह ताला, एक तो जाहिर सी बात है कि जो एक मशक्क़त वाला रास्ता है जिसमें आदमी को मशक्क़त उठाना पड़ती है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, बहुत सारे समाज से बुराई, रिश्तेदारों से बुराई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत जो है दिल को वो गिना गुजरता है, उस पे चल के आदमी जन्नत में चला जाता है। और एक ऐशो आराम वाला रास्ता है, धोखा दो, झूठ बोलो, माल कमाओ, ऐंठो किसी से भी और खूब ऐश करो और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचो, ना रिश्तेदारों के बारे में, ना मोहल्ले वालों के बारे में, ना पड़ोस के बारे में, बस अपनी लाइफ जियो बेतहाशा ऐश में। और पैसा की ज़रूरत पड़े तो पैसा धोखा दे के, टोपी पहना के, कैसे भी पैसा कमाओ, एक ही रास्ता है। लेकिन जो चढ़ाई वाला रास्ता है वो सीधा जाता है जन्नत में, और जो आराइश वाला रास्ता है वो जहन्नम में लेके जाता। लेकिन वो चढ़ाई कौन सी चढ़ना है आगे बताया अल्लाह ताला ने। कुरान को हम ऐसे ही तफक्कुर से अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, और ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस वही देखेगा जो समाज में चल रहा है, वही अच्छे काम नज़र आएंगे। बाकी जो अच्छे काम कुरान जिसको बता रहा है वो देखें हम। फरमाया वमा अदराका मल अक़बा, और तुम्हें क्या मालूम कि वो अक़बा क्या है। फ़क्कु रक़बतिन, गर्दन का छुड़ाना, गर्दन का छुड़ाना। वो जो घाटी की अल्लाह ताला बात कर रहा है कि ये उधर से तो गुजरे ही नहीं, गर्दन को छुड़ाना। अब गर्दन को छुड़ाने का मतलब है कोई मुसीबत में फंस गया उसको मुसीबत से बाहर निकालना, कोई जेल में कैद हो गया, जेल में बंद हो गया, उसको जेल से बाहर निकालना, मतलब किसी भी तरह की गर्दन फंसी हुई है आदमी की, कर्जे में फंसी हुई है, वो बेचारा जो है मकरूज है, उसके कर्ज की अदायगी करके उसे छुड़ा देना। कोई जो है किसी और प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये एक सोच कि आदमी, इंसानियत अगर कोई परेशानी में है उसकी परेशानी को कैसे दूर किया जाए, इसकी फिक्र, इसकी सोच रखना। उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये तो दूसरों को उभारते भी नहीं थे मिस्कीनों के, यतीमों के खाने के लिए, ये खुद तो दूर की बात है, ये तो एक बहुत बड़ा अमल है खुद से करना। लेकिन खुद में अगर ताकत नहीं है तो कम से कम दूसरे से तो आप उभारना उसे कि तुम करो यार, कोई तो करे। तो फरमाया फ़क्कु रक़बतिन, किसी की गर्दन को छुड़ाना, गुलाम आज़ाद करना। आज तो गुलाम बचे ही नहीं है, लेकिन कौन सी गुलामी में आदमी जकड़ा हुआ है। कोई अगर ख़राब अक़ीदे से कुछ परेशानियों में जकड़ा हुआ है, मतलब उसने अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लिया कि हमें हर जुमेरात को जाके चादर चढ़ाना है, कुछ पैसे खर्च करना है मज़ार पे जाके, तो ये भी तो एक तरह की गर्दन उसकी फंसी हुई है, जिसके बोझ तले वो अपने ऊपर उसने फ़र्ज़ कर लिया वो काम अपने ऊपर, जो है खामोखा का जो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था उससे उसको आपने उसकी गर्दन छुड़ा दी। कुरान तो चाहता ही है कि आज़ाद रहे आदमी, दुनियावी जितनी भी रीति रिवाज हैं, ढकोसले हैं, रस्में हैं, उन सब को वो छोड़ के वो आज़ाद हो जाए बिल्कुल, और अल्लाह का पट्टा डाल दे, अल्लाह का ग़ुलाम बन जाए, अब्दुल्ला हो जाए वो।
اور باقی سب کی غلامی کو وہ چھوڑ دے دنیا کی رسموں سے، تو اللہ نے اس کے لیے مال ابرار، اللہ ابرار کے ساتھ ہے، بری فری لوگوں کے ساتھ، فریڈم والے ابرار، اللہ ابرار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ایسے گردن جو اپنے جو خراب عقیدوں میں پھنسائے رہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کا پٹا لگے، سارے پٹے اتار دو، اس کی غلامی کا پٹا آپ کے، بس اللہ کے حکم پر وہ چلے، اور دنیا کے جو بنائی ہوئی رسمیں جن کا کوئی ثبوت کہیں پر نہیں ہے ان رسموں کو وہ اتار کے پھینک دے، جن کے اندر گردنیں دبی ہوئی ہیں، لوگ دبے جا رہے ہیں۔ تمام طریقے کی رسمیں، ہر مہینے کی کچھ بدعتیں ہیں، ان کو کرنا ہے، چاہے وہ ادھار لے کے کریں، اگر تعزیہ رکھنا ہے تو وہ ادھار لے کے آئیں گے، تعزیہ رکھیں گے، فاتح وہ دلائیں گے، جو ہے تمام چیزوں کے جو خرچے والے بھی کام ہیں اور مصیبت والے بھی ہیں، اس کو شوق سے کرتے کیونکہ وہ سمجھتے کہ اس میں ہماری نجات ہے۔ اور بھی رسموں کو جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اپنے اوپر جو بوجھ ڈالے رہتے جس سے گردن دبی رہتی ہے، تو ادھر کے حساب سے بھی ہے کہ اللہ، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق کسی کے عقیدے کر دیے تو اس کی گردن تو ویسے ہی آزاد ہو گئی، وہ بھی ابرار ہو گیا۔ ویسے جو قرض میں ہے اس کی قرض کی ادائیگی کر دی، اور طرح سے گردن اس کی پھنسی ہوئی ہے، اس کو چھڑانا، کم سے کم لوگوں سے تو کہنا اگر خود نہیں کر رہا ہو تو ایسا نظام بنانا کہ کچھ لوگ جڑے اور پھر اس طرح کا وہ کام کریں۔ تو فرمایا فک رقبۃ، گردن کا چھڑانا، آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک مری کے دنوں میں، ذی مسغبہ، یومن ذی مسغبہ، اس اسٹیج میں، اس پیریڈ میں، اس ماحول میں، اس دور میں، بھوک مری کے دور میں کھانا کھلانا، قحط پڑ گیا یا تمام طریقے کی اس طرح کی مہنگائی میں آدمی بالکل سمٹ کے رہ گیا، اس کی جیب خالی ہو گئی، اب اس میں اس طرح کے کام کے لوگوں کو آسانیاں پہنچیں، اطعام طعام ان کی ضرورت پوری کریں، یہ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک مری کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور سب سے پہلا جو آیا ہے یتیمن ذا مقربہ، وہ بھی اس اکیلے آدمی کو، تنہا آدمی کو جو قریب تر ہے، مقربہ قربت والا رشتہ دار، پہلے تو اس کا ہی ہے سب سے پہلے، اسی لیے تو ہے نا جو اولو الارحام ہیں ان کا حق ہے، پھر جو آپ کے پڑوسی پڑوس میں رہنے والے ہیں ان کا حق ہے، پھر ایسے ایسے پورا معاشرہ ہے، سب کا نمبر بائی نمبر ہے۔ یتیم تو کہتی ہیں اکیلے رہ جانے والا، جو تنہا، جس کا کوئی سپورٹ نہیں ہو، وہ یتیم۔ ہم ایک لحاظ سے سمجھتے جس کا والد نہ ہو، والدین نہ ہو، وہ یتیم ہے، وہ بھی ہے، کیونکہ والدین کا ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، تو وہ تنہا آدمی، وہ یتیم کی شیڈی میں تو آ جائے گا، یتیم کے اس میں، یتیمن ذا مقربہ۔ قرابت دار یتیم، جو آپ کا ساتھی بھی ہے، قریب رہتا ہے، آپ کے رشتہ دار ہے آپ کا قریب، اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ایسی سوچ تو بنے، معاشرے کی ایسی سوچ بھی تو نہیں ہے۔ تھوڑا بہت آدمی خرچ کرتا ہے، وہ بھی جب کبھی، ایک تو اس نیت سے کبھی تعلقات کی بنا پر تھوڑا بہت خرچ کر دیتا ہے کیونکہ اسے تعلقات رکھنا ہے کسی سے، تو مجبوری پڑ جاتی ہے۔ کبھی جو ہے اس کی اپنی سیلفشنیس اس میں رہتی ہے کہ وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ پیسہ خرچ کریں گے تو ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ بہت سارے مرضوں کو دور کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس میں بھی اس کی اپنی جو ہے چاہ رہتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اسی لیے کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات جو دیتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ مفتی مولوی بھی جا کے ان سے یہ کہہ کے لاتے ہیں، یہ کہہ کے نہیں لاتے کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے اور ان کا حق ہے، تمہیں دینا پڑے گا، ان کا حق ہے، ضرورت مندوں کا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں ان کا بھی حق ہے، مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا، دونوں کا، تو تمہیں دینا پڑے گا، یہ ان کا حق ہے اور تم پر فرض ہے۔ یہ کہہ کے تو نہیں نکلے گا، یہ کہہ کے نکل جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر جو پرابلم ہے یہ دور ہو جائے گی چٹکیوں میں، تم دو 5,000 10,000 اور اتنا ثواب ملے گا تمہیں۔
تو پھر وہ اس لالچ میں آ کے دے دیتا. حالانکہ یہ انٹینشن برا نہیں ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہمارے حالات، زندگی کے حالات میں بہت سے کاموں میں اس کی مدد آئے گی، غیبی چھپی مدد. جو کام میں آپ چکر گھنڈی بن رہے ہو وہ کام آسانی سے ہو جائیں گے. اللہ کی مدد بھی آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ سوچ تو صحیح کرو، نیت تو صحیح کرو. دینے پر بھی نیت تو یہ، دینے پر بھی آپ کی اپنی لالچ تو نہ ہو. کم سے کم دینے پر تو یہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے بھائی، فرض ہے اور ان کا حق ہے، تو کسی پر کوئی احسان تھوڑی ہے. دینے کے بعد بھی آدمی کہے گا اللہ نے حکم دیا، ہمارے اوپر فرض تھا اور ان کا حق تھا. اس میں کس کا کیا احسان ہے دینے پر؟ اس میں تو آدمی احسان سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کی مدد کری، اس پر احسان ہے ہمارا. نہیں ہے، احسان نہیں ہے، وہ تو آپ کے اوپر فرض ہے، نہیں کرنے پہ پھنس اور جاؤ گے. تو وہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ تو فرض ہے. قرآن نے کہیں کہا ہے نا کہ عمرہ نہیں کرنے والے دین کو جھٹلانے والے ہیں. یہ تو کہیں نہیں آیا. عمرے پہ عمرے ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک 8 10 عمرے کرتے ہیں، 50 60 ہزار 1 لاکھ خرچ کرے آتے عمرے پہ. چلو ایک بار حج کرے آئے، لیکن عمرے پہ ہر سال جا کے خرچ کرتے. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ عمرہ نہیں کرنے والا دین کو جھٹلانے والا ہے. لیکن یہ ضرور کہا کہ یتیموں کا دھکے دینے والا، ان کا خیال نہ کرنے والا، یہ دین کو جھٹلا رہا ہے. ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس کے آگے یہی تو ہے نا، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو کس قدر قرآن نے اس کو کہا ہے غلام آزاد کرنا، غلامی سسٹم ختم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی کسی کا غلام بن کے رہے نہیں، سب آزاد رہے، اللہ کے غلام رہے، اللہ کی بندگی میں رہے، اللہ کا پٹا ڈلا رہے. کسی کا پٹا کسی پر نہیں ڈالنا چاہتا ہے. کوئی انسان کسی کو دیکھ کے چلنے کی نہ کسی کو حکم ہے کہ کسی کو دیکھ کے چلو. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلو، اللہ کی آیتوں پر. رسول کو بھی اسی آیتوں کے تابع کر دیا تھا قرآن کی، کہ آپ پر بھی جو نازل ہو رہا آپ اس پر چلیے، جو نازل ہو رہا اسی کے مطابق فیصلے دیجیے. ایک تو وہ سوچ، ہماری سوچ بھی تو بنے، وہ سوچ کہ نہ اپنا نہ پرایا، کسی ضرورت مند کے لیے کھڑے ہو گئے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا بھوکمری کے دنوں میں. یتیمن ذا مقربہ، قرابت دار یتیموں کو. او مسکینن ذا متربہ، یا دھول میں ملے ہوئے مسکین کو. مسکین سکن جو ٹھہر، جس کا بزنس بند ہو جائے، ایک کلوپس ہو جائے، ایک جگہ رک جائے، وہ بھی آتا ہے مسکین. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ہو مومنوں میں سے اور حق کی تلقین کرنے والا، حق تواصو کرنے والا صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ اور رحم کی. اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے مومن، یہ عمل ہے، اس کے ساتھ مومن بھی ہو، ماننے والا ہو، اللہ کی آیتوں کو ماننے والا ہو، مومن بھی ہو، اور حق کی تلقین کرنے والا، اور بالمرحمہ رحم کی تلقین کرنے والا، رحم کے بارے میں لوگوں کو کرنے والا. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں سعادت مند، یہی ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں اصحاب المیمنہ، سعادت مند، نیک لوگ، سعادت مند، بڑے خوشحال لوگ یہی ہیں. اللہ نے کہا اولئک اصحاب المیمنہ. والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں سے، جو اوپر آیتیں آئی ہیں، یہ یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، معاشرے میں جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کا یہ اوپر کی آیتیں جو آئی ہیں نا، قرآن کی کسی بھی آیتیں، قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی تھوڑی ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں سے، ہم اصحاب المشأمہ، یہی ہیں بدبخت، اصحاب المشأمہ ہے، یہ بدبخت ہیں. علیہم نار موصدہ، بند رہیں گے یہ آگ میں، ان پر آگ چاروں طرف سے گھری ہوگی. علیہم نار موصدہ،
انہیں گھیری ہوئی ہوگی، یہ تو آگ کے ستونوں میں ہوں گے، یہ نکلنا بھی چاہیں گے تو پھر سے دھکیل دیا جائے گا، نکل ہی نہیں پائیں گے، ایسی آگ میں چلے جائیں گے وہ، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں آخرت کی زندگی کا یقین ہے کہ واقعی موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ایک لمحے میں موت آ جاتی ہے آدمی کی، ایک سیکنڈ نہیں لگتا مرنے میں آدمی کی، تو کبھی بھی جا سکتے ہیں، امتحان کی گھڑی ہے، کبھی بھی ہم جا سکتے ہیں اس دنیا سے، لیکن جب چلے جائیں گے اس کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہمیشہ کی، کبھی 2 منٹ بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر وہاں جو ہے سعادت مند نہیں ہوئے تو ہمیشہ کی آگ ہے، نہیں تو پھر عیش و آرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ فیصلہ ہمارے خود کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسی راہ پہ چل رہے ہیں۔ فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فک و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، اس راہ پر ہے یا ہٹ دھرمی پہ اپنی راہ پر ہے کہ ہمارے لیے ایسے موقعوں میں اپنی ضرورت کو کم کر کے تھوڑا بہت، پورا بھی نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ سب کچھ دے ڈالو، لیکن کچھ تھوڑا بہت تو ایک نیت تو ہو، سوچ تو ہو۔ کیا ہم نے ایسا نظام بنا رکھا کہ مہینے میں کچھ نہ کچھ پیسہ ہمارا ان کاموں کے لیے جا رہا ہو؟ کبھی 2-4 مہینے میں کوئی ایسا موقع آتا تو کر دیتے تھوڑا بہت، لیکن ایک سسٹمیٹکلی تو ہونا چاہیے نا۔ کتنی بھی ضرورت ہے آدمی کی، آدمی جو کرتا اس میں سے کچھ تو نکال سکتا، 5,000 بھی کما رہا ہے تو 100-150 روپے تو وہ الگ نکال کے رکھ سکتا ہے کہ یہ اس کو کرنا ہے ہمیں، یہ تو فرض ہے ہم پر کرنا۔ کہ وہی ایک رمضان کے مہینے کا انتظار کریں گے، سال بھر کا انتظار کریں گے، اور پھر اس میں سے کچھ کم ہو گیا تو کہیں گے ہم تو ہیں ہی نہیں ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ ہاں دینے کے، وہ ہم پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ ایک لفظ بھی بولا جاتا ہے کہ وہ ہاں صاحب نصاب نہیں ہے۔ ارے بھائی کس نے، یہ کہاں سے آ گئی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہی کہہ دیا نا، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے۔ 1,000 روپے دیے، میں 5,000 دیے تو 100 روپے تو 50 روپے تو کر سکتے ہیں کہ بالکل نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم صاحب نصاب تھوڑی ہے، جب ہم پر 7 تولے سونا، 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی آ جائے گی، اور وہ بھی سال بھر ہمارے پاس رہے گی، تب دیں گے ہم زکوٰۃ۔ کیوں دیں گے بھائی؟ کہاں آیا یہ شرط کہاں آئی قرآن میں؟ سیدھا کہہ دیا ہم کتنا مال خرچ کریں، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو سب جائے گا۔ تو ضرورتیں ٹھیک ہے، آج کے ٹائم میں ضرورتیں ہیں آدمی کی اس ضرورت کے حساب سے، لیکن اس کے باوجود بھی نکالنا پڑے گا نا، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا۔ ایک تو اپنے آپ کو خود یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو ابھی غریب، ہم تو خود ہاتھ ایسے ہی رہے گا ہمارا، ہمیں تو دیں گے۔ ارے بھائی دیں گے، ضرورتیں ہیں، اس میں سے تھوڑا سا تو آپ بھی دو نا، نکالو، دینے کی اس میں کہ ہم کہاں سے دیں؟ ارے تھوڑا بہت تو نکال سکتے ہو بھائی، 1-2، تم چلو 2.5% مانگتے ہو تو اپنی کمائی کا 2.5% نکال دو، اس میں کیوں آتے ہو کہ جب تک ہم صاحب نصاب نہیں ہوں گے تب تک ہم تو لینے کے حقدار ہیں، دینے کی نہیں ہے۔ وہاں تو زکوٰۃ آیا ہے نا، زکوٰۃ عطا کرنا ہے، لینے کا تو کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ لینے کا تو وہ سسٹم قرآن نے بتایا، وہ الگ ہے وہ سسٹم، لیکن ہر آدمی کو دینے کے لیے بھی تو ابھار رہا ہے۔ تھوڑا بہت دیں، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، پھر وہ سسٹم ہی اب نہیں بچا ہے نا، سسٹم بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار سسٹم بن گیا اور کچھ لوگ، چند لوگ کھڑے ہو کے سسٹم بنا لیا تو پھر ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اللہ نے چاہا تو۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اس روش پہ تو آنا چاہیے۔ ہم عبادت کو یہ سوچتے ہیں کہ جیسے عبادت کا خیال آتا ہے تو ہمیں تسبیح، لوٹا اور یہ چیزیں دیکھنے لگتی ہیں، لیکن اللہ کا ہر حکم کو ماننا بھی تو عبادت ہے، اللہ کا حکم ماننا ہی عبادت ہے۔ تو یہ حکم بھی تو دیے جو ایک پوری راہ بتا دی کہ دین کو جھٹلانے والے کون ہیں، تو یہ سمجھیں ہم۔ الحمدللہ یہاں پر یہ سورہ البلد پوری ہوئی، انشاءاللہ سورہ الشمس جو ہے
اگلے ہفتے شروع ہوگی، اور قرآن کو خوب سمجھ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے اپنے عقل لگا کے پڑھیں، اور اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں، اس کو شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔